قربانی ہے یہ رب کے لیے، دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا احسان عظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا، اور درود و سلام ہو اس ہستی اعظم پر کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھلایا۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے عزیزان گرامی، قربانی کے لمحات قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور قربانی کے معنی اگر ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو قربانی کیا ہے؟ یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، اور قربانی قرب سے ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کی تعمیل بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی وسوسے اور خوف کے کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو کامیابی کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ یہ ایک بڑی کامیابی ہے، ایک ایسی کامیابی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم و اسماعیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتلا رہا ہے کہ یہ بڑے لوگ جن کے ناموں کو تم آج محبتوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہو، سینے سے لگاتے ہو، کیوں بڑے ہوئے؟ کہ بیٹا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہے۔ وہ ویران علاقہ جس کو آج آباد دیکھ رہے ہیں آپ سوچئے صدیوں پہلے اس جگہ نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ آسائش ہے، اور نہ ہی کوئی آسانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہا گیا کہ جب بچہ ذرا سا بڑا ہوا تو حکم آیا خواب میں کہ اللہ کی راہ میں اسے قربان کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا اور کیا جائے۔ اور ہوا بھی یہ کہ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے اس طریقے سے دیکھا۔ سبحان اللہ، باپ بھی کیا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بیٹا بھی کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ وہ خوبصورت اسماء گرامی ہیں علیہم السلام کہ جن کی وجہ سے آج یہ دین حنیف جو دین اسلام ہے یہ ہم تک پہنچا، جس کے لیے قرآن کریم نے یہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اس خوبصورت دین میں، اس خوبصورت طرز عمل میں، اس خوبصورت زندگی میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو داخل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ نہ جان سے محبت کرو، کیونکہ تمہارے سامنے ایک مثال موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اس قربانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ واقعہ کس سے پوشیدہ ہے؟ بچہ ملت اسلامیہ کا اس بات پر گواہ ہے کہ یہ باپ اور بیٹے کی محبت جہاں قرآن میں محفوظ ہے، احادیث میں محفوظ ہے، مومنین کے دلوں میں بھی محفوظ ہے، اس لیے کہ رب نے اس ادا کو ایسے پسند کر لیا کہ اقبال نے اسے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ قربانی رب کی قربت کا ذریعہ ہے، قربانی رب سے محبت کی علامت ہے، اور قربانی اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ پیش کر کے یہ بتلانے کا نام ہے کہ میرے رب، میں نے صرف جانور کی قربانی نہیں کی، میں نے تو اپنی انا کی، اپنے تکبر کی، اپنے خواہشات نفسانی کی، اپنی ذات کی، اپنی ہر شے کی جو مجھے محبوب ہے، تیری بارگاہ میں قربانی کر کے یہ بتلا دیا کہ میرے رب، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا سب تیری رضا کے لیے ہے۔ اور یہ وہی رضا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی فرمایا کرتے تھے، اور قربانی میں غریبوں کا حصہ، ضرورت مندوں کا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ،
جن سے تعلق ہے ان کا، یہاں تک کہ جو نہ جاننے والے ہوں ان کو بھی وہاں تک قربانی کا گوشت یا اشیاء پہنچانا ملت اسلامیہ کے سردار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عملی طور پر کیا بلکہ ہمیں بھی یہ بتلا دیا کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو اسی طرح سے گزارنا ہے کہ جو اللہ نے رزق حلال ہمیں دیا، جو اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، مال و اسباب ہمارے پاس ہیں، تو سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ تو جب اسی کے لیے ہے تو یہ قربانی کی جو آواز ہے، اس آواز کی طرف خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پکار کے یہ کہتا ہے کہ آئیے خیر کی طرف، اس لیے کہ یہ خیر علامت ہے محبتوں کی۔ اور انہی لمحات میں جو آج کے ماشاءاللہ نقیب محفل ہیں یا جو سیدزادے ہیں ہمارے سید سلمان گل صاحب، ماشاءاللہ آپ تشریف لے آئے ہیں، تو بقیہ تو ذمہ داری اصل تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف بھی ہوگی، لیکن کچھ ذرا سے لمحات ابھی باقی ہیں۔ تو اس انتظار کے لمحے میں صرف اس بات کو مکمل کرتا چلوں کہ یہ جو لمحات ہیں قربانی کے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ علماء کی نگرانی میں شریعت کے مطابق جانور وہ جو اللہ کی بارگاہ میں صحت مند ہو اور ہر عیب سے پاک ہو، اور اس طریقے سے ذبح کیا جائے جیسے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریقہ کار متعین فرمایا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کو علماء کرام کی نگرانی میں یہ احباب جتنے بھی آپ کو جو اس وقت پس منظر میں ہیں نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ شب و روز اس بات کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ امانت دار ہیں، ان امانتوں کو ان تک پہنچا دیا جائے اس طریقے سے جیسے شریعت نے بتلایا، اور یہی وہ امانت ہے جس کو تؤد الامانات الی اہلھا، ایسی امانتیں جو لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اب یہ امانت کیسے پہنچائی جائے گی کہ ذبیحہ کیسے ہوگا، کس طریقے سے تکبیر اور کس طریقے سے باوضو لوگ اس کو ذبح کریں گے، اور جانور کو کیسے رکھنا ہے، یہاں تک کہ شریعت میں تو یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ جانور کے سامنے کہ یہ چھریاں تیز کرنا یا لہرانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو پورے طریقے اور سلیقے کے ساتھ جو اخلاقیات ہیں ان کا بھی احکامات ہیں ان کا بھی پاس رکھتے ہوئے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی الحمدللہ قربانی کا یہ اہتمام شرعی تقاضوں کے مطابق کیا ہے۔ اور آپ سے صرف ایک ہی گزارش کروں گا کہ قربانیاں تو ماشاءاللہ ہر جگہ ہوتی ہیں، اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حصہ بنیں اور شامل رہیں، لیکن قربانی جو علماء کرام مفتیان گرامی کی نگرانی میں ہو، بزرگان دین اور پاکیزہ صفت لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبتوں میں ہمیشہ شامل رکھا، نہ جانے کس کے ہاتھ سے کون سی قربانی اور کس طریقے سے وہ مقبول ہو کر کل قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ بنے ثواب کا۔ تو یہ سارے لمحات خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے پوری شرعی امانت و دیانت کے ساتھ سر انجام دینے کے لیے ایک دعوت دی ہے، اور یہ وہ دعوت ہے جس کو آپ کہتے ہیں قربانی کا وہ عمل جو باقاعدہ طور پر انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ میزبان محفل تشریف لا چکے ہیں ہمارے سیدزادے ہیں، اور ماشاءاللہ خوبصورت مقام دیار مصطفیٰ آپ کی محبت اور دیار خداوندی سے تشریف لائے سید سلمان گل بھائی ہمارے، میں گزارش کروں گا کہ وہ لمحات جو وہاں کے ہیں وہ بھی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے اس کے مطابق اس پروگرام کو آگے بڑھائیے۔ بہت شکریہ آپ بہن بھائیوں کا، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ بزم جاری ہے کیونکہ یہ بزم مصطفیٰ ہے، اور یہ اس طرح سے سجی ہوئی ہے کہ وہ شاقان بھی موجود ہیں، اس میں ثنا خواں حضرات بھی موجود ہیں، بقیہ تعارف انشاءاللہ بھائی سلمان گل صاحبی فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مولا علی کا وہ قول شیئر کروں گا کہ فرماتے ہیں کہ جو جتنا ظرف والا ہوتا ہے وہ اتنی عزت دیتا ہے، اور یقیناً پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ایک انتہائی اعلیٰ ظرف، ایک انتہائی اعلیٰ خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جنہوں نے چلتی پھرتی اکادمی ہونے کا ایک ثبوت دیا، اور پاکستان میں جہاں بھی گئے خوشبو بکھیرتے گئے۔ پھر صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گا، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی بات ہو
یا برطانیہ کی بات ہو یا کینیڈا کی بات ہو، دنیا کے 4 کارنرز میں انہوں نے اپنے پرستار چھوڑے اور اپنی زبان سے، اپنی چاشنی سے، شیریں سخنی سے اپنے بہت سے جسے کہتے ہیں نا کہ تلامذین بنائے اور ان سب کو دین کی طرف لائے، اور دین کے اندر بھی محبت رسول جو انڈیلی ان کے دلوں میں، یہ ان کا ایک نمایاں کارنامہ ہے۔ پاکستان کے ان چند ایک لوگوں میں سے آپ ہیں کہ جن کے لیے، اب تو چند ایک ہی ہیں ظاہر ہے، جن کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، میں بہت بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ ذرا سی 2-4-6 منٹ کی تاخیر ہوئی تو آپ نے اس منصب کو بھی بخوب سنبھالا، اور ان کی شخصیت میں کتنی صلاحیتیں، یہ تو ناظرین اس سے تو آشنا بھی نہیں ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ کتنی صلاحیتوں کا اللہ نے ان کو مالک بنایا۔ اور میں بلیو می کہ یار ینگسٹرز بھی، کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹلی ینگسٹرز کا بھی یہ آج وہ دور ہے کہ بڑا مشکل سے آپ کو ایسی یوتھ ملتی ہے جو بڑوں کی بات سنتی ہے، مگر میں نے ینگسٹرز کو ٹک ٹکی باندھ کے ان کو دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی بات سنتے ہوئے دیکھا، پھر اسکرین شاٹ لے کے مجھے بھیجتے ہیں کہ جی ہم سر کی بات سن رہے تھے، ہمارے سر ہیں، رونے لگ جاتے ہیں ان کا نام لے کر، اتنی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور عزتوں سے سرفراز کرے۔ سر نے جو اپیل کی ہے، میں اگر میں ناظرین میں سے ہوتا اور ان کی اپیل سن رہا ہوتا، دیکھ رہا ہوتا قربانی کے حوالے سے، تو سب سے پہلے میں بھاگا دوڑا آتا بڑھ کر اور جو ہے مسلمانوں کی مدد میں حصہ لیتا۔ تو ظاہر ہے میرے سامنے ایک ایسی شخصیت ہے، میرے سامنے ایک ایسے مینار ہیں کہ تعلیمی میدان ہو، شعبہ سیاست ہو، کسی بھی دنیا کے کسی بھی شعبے میں ان سے بات کر لی جائے، بہترین رہنما، بہترین گائیڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی عملی ثبوت دیا سیرت طیبہ کا، سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کا، اور اسی میسج کا کہ جو میسج ہمارا ایک ہی میسج ہے، کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ لوگ جو ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ جو اللہ انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اب ہم اس وقت مدد کے جو ہے وہ طالب بھی ہیں، ہمیں دنیا کے ہر شعبے، ہر لہجہ، ہر قدم پہ مدد بھی چاہیے، مدد کے طلبگار بھی ہیں، اور کسی کی مدد بھی نہیں کرتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی کی مدد نہ کریں اور ہماری مدد ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ذوالنورین، نبی پاک کی 2 شہزادیاں آپ کی دامن میں اللہ نے جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائی، اور ذوالنورین آپ ہی کا لقب ہوا، ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک رہنما ہے، مشعل راہ ہے۔ اس موقع پر فرماتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اور پھر وہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا متن ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جب ایک شخص کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے تو وہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے انعام و اکرام سے نوازا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، میرے رب نے مجھے مالا مال کر دیا۔ لیکن جب اس کو آزمایا جاتا ہے مال کی کسی کمی کی وجہ سے، تو نعوذ باللہ، فطرت انسانی کا ترجمان ہے قرآن، اور ظاہر ہے پورا قرآن اسی پر ہے، تو فطرت انسانی بتاتا ہے، رب کا کلام کہتا ہے کہ جب اس کو آزما لیا جاتا ہے کچھ پیسہ لے کر، تو نعوذ باللہ اس کی زبان پر جملے ہوتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے محروم کر دیا، نعوذ باللہ ذلیل کیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ پہلی بات تو یہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، مالک وہی ہے۔ اور ہمارے صوفیاء کرام نے تو لفظ ذلت کبھی کہا ہی نہیں، کبھی آزمائش کبھی ان کی زبان پر آیا ہی نہیں، وہ تو مسکراتے ہوئے نظر آئے اور ہمیشہ یہ کہتے کہ رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے، تو جہاں یار راضی وہاں ہم راضی، اور جب آپ رب کی رضا میں راضی ہیں تو جگ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو پہلی بات یہ کہ جب قرآن پاک کا متن بتا رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے ذلیل کیا، جب نعوذ باللہ محروم کر دیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر کیا فرماتا ہے؟ بولتا ہے مگر تم یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے۔ یعنی جب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم یہ کام کرتے نہیں ہو، اس کے بعد کہتے ہو آزمایا گیا ہوں، مجھ پہ آزمائش آ گئی، تم یہ کرو تاکہ رب تمہیں آزمائشوں سے بچا لے، تاکہ رب تعالیٰ تمہیں مالا مال کر دے۔ دیکھیں قرآن میں تطعیم الطعام کا فلسفہ ہے جس سے صوفیاء کرام نے سمجھا۔ یقیناً مجھے پاکستان سے باہر اور پاکستان میں وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں، جن غوث اعظم کہا جاتا ہے، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کے ماننے والے ہوں گے، جنہیں غریب نواز کہا جاتا ہے،
جو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ کے ماننے والے ہوں گے، جو دیگر سلاسل کے بزرگوں کے ماننے والے ہوں گے، تو شیخ شہاب الدین سہروردی کے ماننے والے ہوں گے، تو ان تمام سلاسل کے ماننے والوں ذرا اپنے روحانی جد امجد اور جد اعلیٰ کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ ان کی زندگی میں تطعیم الطعام کا فلسفہ پریکٹسنگ اسٹیج پہ تھا، ہمیشہ پریکٹیکلی تطعیم الطعام کا فلسفہ تھا۔ انفیکٹ صوفیاء کرام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہاں جی کیسے بسر ہوتی ہے، وہ کہنے والا کہتا ہے بزرگوں کو کہ حضور ایسا ہے کہ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں۔ کہا یہ تو کتا بھی کرتا ہے، مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو صبر کیا۔ واہ واہ واہ، کہا حضور آپ بتائیے کوئی اعلیٰ منزلت تصوف کی، ہم تو سیکھنے ہی آئے، ایسی تھوڑی قطب بن کے نکلتے تھے ان خانقاہوں سے، یہ آج کی خانقاہیں نہیں تھی۔ خیر آج بھی اچھی خانقاہیں موجود ہیں، سب کو ہم اس زاویے سے نہیں دیکھتے۔ اچھی خانقاہ یہ خانقاہیں ہوتی تھی کہ جہاں تربیت کا نظام یہ تھا کہ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملا تو صبر کر لیتے ہیں، تو کتا بھی کرتا ہے۔ بابا بلے شاہ کیا فرماتے ہیں، جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے، واہ مالک دے کر راکھی دین دے صابر پکھے ننگے، واہ واہ، مالک دا در نہیں چھڑ دے پاویں مارو 100 جتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نیتا بازی لے گئے کتے۔ واہ 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 واہ، آپ سمجھیں اس فلسفے کو، واہ واہ، اس معرفت کو سمجھیں۔ تو بزرگوں نے جواب دیا حضور آپ بتائیے، اچھا سننے میں تو یہ بڑی اعلیٰ منزلت نظر آتی ہے صبر اور شکر کی کہ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو صبر کیا، ایک اعلیٰ منزل نظر آتی ہے، مگر اولیاء کرام کے نزدیک یہ کوئی اعلیٰ منزل نہیں ہے۔ کہا یہ کتا بھی کرتا ہے۔ تو پھر پوچھا حضور آپ بتائیے، تو فرمایا صوفیاء کرام اولیاء کرام وہ ہیں معرفت الہی جنہیں نصیب ہوئی، انہیں مل جائے تو کھلا دیتے ہیں، واہ، نہ ملے تو اس کا شکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اولیاء کاملین نے جب سمجھا اس فلسفے کو تو پھر اس کو دنیا ان کے میکدہ عشق سے ہمیشہ سیراب ہو کر نکلی، بے شک، کبھی کوئی بھوکا نہیں گیا، کوئی بھی ملنے گیا تو اس نے کھایا۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ گزشتہ ایک دہائی سے بھی زیادہ سب سے زیادہ جو ان کا فوکس ہے، میں چونکہ اس لیے نہیں کہ اس ادارے سے میری وابستگی ہے، اس سے پرے ہٹ کر بھی الحمدللہ حق بات کہنے کا قائل ہوں، کسی کی پرواہ اور لحاظ کیے بغیر سب جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں معلوم ہے، اور میں حق سچ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کہتا ہوں لائیو میں، بس اب دل کے ہے تو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اس طرح کے الفاظ میں استعمال نہیں کرتا، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ چلانے والے ان صاحبان کو دیکھا ہے کہ خود کھڑے ہو کر جو لنگر بٹ رہا ہوتا ہے یہ نکالتے بھی ہیں، پلیٹ میں ڈالتے بھی ہیں، لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں، اور فوکس اس پہ رکھتے ہیں۔ فوکس ہم پاک پتن کئی برس ہم گئے لگاتار، کچھ ایک آدھ سال نہیں جا سکے کچھ وجوہات کی بنا پر، تو ہم نے جا کے دیکھا کہ صبح و مساء 3 وقت کا لنگر ہے، کئی ڈشز وہاں بنتی تھی حضرت، اور ہمارے حاجی صاحبان وہاں خود بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد سب سے زیادہ اسی پہ ہاں بھائی لنگر کا کیا ہوا، کھانے کا کیا ہوا، لوگ کھانے کا انتظار کر رہے ہوں گے، جلدی کرو کھانا بناؤ، جلدی کرو لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اچھا پتہ یہ لگا کہ جناب یہ صرف ان دنوں میں نہیں ہے کہ جن دنوں بزرگوں کا عرس ہو رہا ہے، یہ پورا سال وہاں لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور ان کو بڑے عزت کے ساتھ بڑے پروٹوکول کے ساتھ بٹھا کے مہمان نوازی کے ساتھ ان کو تازہ روٹیاں لگا کے تازہ کھانا بنا کے کھلایا جاتا ہے، نہ کہ اسٹاکڈ کوئی فوڈ ہوتا ہے وہاں پر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بزرگوں کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں جیسے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ چلانے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کو یہ فلسفہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو کھلانا ہے، کھلائیں گے تو خدا ملے گا۔ تو یہ ایک سیڑھی ہے تصوف کی، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ تو تطعیم الطعام کا فلسفہ عبادتوں پر آپ کہہ لیں نا کہ عبادتوں کا اگر ایک ماتھا ہو تخیلات میں، اس پر ایک جھومر ہے تو تطعیم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ لقمہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جو دستگیر بے کساں ہیں، آپ کا قول مبارک کیا ہے؟ فرماتے ہیں بھوکے کے پیٹ میں نوالے کا چلا جانا، بھوکے کے پیٹ میں اگر نوالا آ گیا تو یہ کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھانے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے بھوکے شکم میں آپ نے نوالا ڈال دیا، لقمہ ڈال دی، اور یہاں تو پھر امیر و غریب بھی نہیں، کالا اور گورا بھی نہیں، مسلک کی تفریق بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی رنگ و نسل نہیں ہے، کوئی زبان، کوئی لسانی بنیادوں پہ نہیں، یہاں تو بس قطار در قطار لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ شاید اجتماعی قربانی کا بھی یہ سٹیپ نہ لیتا اگر اسے یہ نہ معلوم ہوتا کہ اجتماعی قربانی کے ذریعے
کتنے بھوکوں کو گوشت سے محروم، کتنے مسلمانوں کو، بندگان خدا کو، امت مصطفیٰ کو، امت مصطفی سیراب ہوگی گوشت سے، انہیں گوشت نصیب ہوگا، اور انہیں پکے ہوئے کھانے بھی یہ لوگ بنا کے کھلاتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ان لوگوں کی عید کا خیال کرتے ہیں کہ جو عید کے دن بھی بجھے بیٹھے ہوتے ہیں چراغ، ان چراغوں کو تیل دینا، ان چراغوں کی لو جلانا، ان میں روشنی، ان کے گھروں میں روشنی کرنا، یہ اصل عبادت ہے، یہ اصل فلسفہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ جب اللہ کے محبوب سے کسی نے پوچھا مجھے 2 جملوں میں پورا دین بتا دیجئے، 2 جملوں میں، رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی مخلوق کی خدمت، یہ پورا دین ہے۔ یعنی وہی بات ہو گئی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو اس طرح سے آپ اللہ رب العزت تک، ہم کہتے ہیں نا ہم پہنچ نہیں پا رہے، اللہ میں مل نہیں رہا، قرب نہیں، سجدوں میں لذت نہیں آتی، اس کی کچھ وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی مخلوق سے منہ موڑ لیا۔ اللہ نے کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز کا حکم دے دیا، یعنی کہ اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی مخلوق کو بھولا ہو میرا رب، نہیں بولتا۔ وہ سب سے زیادہ وہی پیار کرتا ہے آپ سے، مجھ سے، اللہ سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا آپ سے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس انداز سے وہ اپنی اطاعت کی طرف بھی دعوت دیتا ہے اور اپنی مخلوق کی طرف خدمت کے لیے بھی آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ میری عبادت بھی کرنا اور میرے بندوں کی بھی خدمت کرنا، میرے بندوں سے منہ نہیں موڑنا، یہ بھی میری عبادت ہے۔ بروز حشر رب تعالیٰ کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یار اب تو کھانے پینے سے پاک ہے، یہ کیسا سوال؟ رب تعالیٰ کہے گا فلاں بندہ فلاں موقع پہ تجھے دعوت دے رہا تھا کہ میرے فلاں بندوں کو گوشت دینا ہے، کھانا کھلانا ہے، تو نے اس کی بات سنی، انسنی کر دی، تو نے کہا ٹیلی ویژن پہ ایسی آتے ہیں لوگ دعوت دیتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم کیا اتنی وہ ضرورت ہے یا اتنا کوئی اشد معاملہ ہے؟ میرے بھائیوں میری بہنوں، کھا رہے ہو نا، اللہ تمہیں کھاتا رکھے، لیکن کبھی اللہ ان لوگوں میں تمہیں کھڑا نہ کرے کہ جو کھانے سے محروم ہے، تو اس وقت سے پہلے ان لوگوں کا احساس کر لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت اور زیر انتظام ہونے والی اجتماعی قربانی میں حصہ لے کر بہتیرے مسلمان جو محروم ہیں گوشت کی نعمت سے، ان کے اس گوشت کی تقسیم میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کی قربانی واجب ہے، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا شریعت مطہرہ کی شفاف روشنی میں، پاکستان کے مستند علماء کرام کی زیر نگرانی اجتماعی قربانی اس برس بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مدد کر سکیں گے۔ آئیں اس مدد میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے ساتھ مہمانان ذی وقار ہیں، اور پہلا تو میں آلریڈی تعارف کروا بھی چکا ہوں، ہمارے سرپرست بھی ہیں، اور استاد کی حیثیت سے ہمیشہ دل میں ان کا احترام رہا، اور آج بھی ہے اور تادم آخر رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی خاموشی سے، بہت ہی سلیقے سے، بہت ہی تہذیب سے آپ کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں ایک لفظ میں، نیک لفظ میں بند کر کے۔ انہی میں سے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آج تشریف فرما ہے، اللہ سلامت رکھے، باق کرامت رکھے، تشریف فرمائیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک نوجوان عالم دین تشریف فرما ہوئے ہیں، جناب علامہ تیمور صاحب قادری، دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا بھی خیر مقدم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ تشریف لائے اور آج آپ نے وقت دیا، اور ہمارے ساتھ ایک ممتاز خوشگلو خوش الحان نوجوان شناخواں بھائی محمد وقاص قادری تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ کچھ ترنم میں اللہ کی بارگاہ میں حمد ہو جائے، ظاہر ہے ہماری تو بنیاد یہی، کیا خوب کہا تھا ڈاکٹر صاحب، اور ظاہر ہے آپ کے تو دل کے تار ہی چھڑیں گے نام لے کر۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ یعنی یہ مال دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ۔ محمد وقاص قادری اللہ کی بارگاہ میں کوئی حمد پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم عليك يا حبيب الله جو تیری رحمت کا منکر ہوں وہ میرا دل نہیں مانگنا آئے نہ جسے کو وہ کوئی سائل نہیں اے کرم پرور کرم میرے گناہوں پر نہ رغم کے قابل ہوں میں انصاف کے قابل نہیں حاضر یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب ہو اگر ہو مقدر سے اگر عرفات کا میدان نصیب یہ دعا مانگو کھڑے ہو کر وغاں پر ادیب غلام مصطفیٰ میں نام اپنا بھی رقم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک